وبہ نستعین وہو خیر معین. درس کتاب سلو کر دیجیے آپ کو نہیں سلو. ہدایت النحو درس نمبر 10 ہے 9 ہے 9 درس نمبر 9. 8 درس ہو چکے تھے. 9واں درس القسم الاول المفعول المطلق. جو 12 منصوبات ہم نے فہرست کے طور پہ بیان کیے تھے یہی تھے نا. 7 اور 8 پڑھا تھا نا. یہ دیکھیں نا یہ المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات یہی ہے نا. جی جی. تو آگے القسم الاول المفعول المطلق یہ تو پڑھ لیا تھا نا ایک پہلے. پھر سے اگر ہو جائے کوئی بات نہیں. جی جی. القسم الاول المفعول المطلق. 12 جو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی جو ہے وہ مفعول مطلق. جی پچھلے ہفتے لکھنا تھا نا وہ جی 12 کو پوری بات. نہیں وہی اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں تک القسم الثامن فی الخبر المقصد الثانی سے شروع ہے. ہاں وہ اچھا ٹھیک ہے یہ بیان کر دیا تھا پھر کر دیں. اچھا جی جی منصوبات کل 12 ہیں. جی. نمبر 1 مفعول مطلق. منصوبات لکھیں. منصوبات کل 12 ہیں. نمبر 1 مفعول مطلق. نمبر 2 مفعول بہ. نمبر 3 مفعول فی. نمبر 4 مفعول لہو. نمبر 5 مفعول معہ. نمبر 6 حال. نمبر 7 تمییز. نمبر 8 مستثنا. نمبر 9 کانا اور اس کی بہنوں کی خبر. نمبر 10 انا اور اس کی بہنوں کا اسم. نمبر 11 لائے نفی جنس کا اسم. نمبر 12 ما ولا مشبہتین بلیسا کی خبر. ما ولا مشبہتین بلیسا کی خبر. یہ 12 منصوبات ہیں. اب یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ جب بھی ہم ان کے قریب ہوں یا مواجہ ہوں تو ہم اسے منصوب پڑھیں. ایک دفعہ پھر نمبر 1 مفعول مطلق فہرست گن لیجیے. نمبر 1 مفعول مطلق. نمبر 2 مفعول بہ. نمبر 3 مفعول فی. نمبر 4 مفعول لہو. نمبر 5 مفعول معہ. ٹھیک ہے. نمبر 6 حال. 7 تمییز. 8 مستثنا. 9 کانا اور اس کی بہنوں کی خبر. 10 انا اور اس کی بہنوں کا اسم. 11 لائے نفی جنس کا اسم. 12 ما ولا المشبہتان بلیسا کی خبر. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے مفعول مطلق کیا ہے. تو نوٹ کر لیں کہ مفعول مطلق وہ مفعول ہے جو مصدر کے طور پر آئے. یہ مصدر کے طور پہ آتا ہے یعنی مصدر ہوتا ہے. جو مصدر فعل مذکور کی طرح ہو لفظاً یا معناً. ٹھیک ہے. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں.
یا مفعول مطلق کے 3 استعمال ہیں، یوں کر لیں، کس میں؟ یا استعمال، زیادہ بہتر ہے استعمال کر لیں۔ جی مفعول مطلق کے استعمال 3 ہیں۔ نمبر 1 تاکید کے لیے، نمبر 2 نوع کے لیے، قسم بیان کرنے کے لیے، نمبر 3 عدد کے لیے۔ مثلا مثال دیں، ضربت ضربن، میں نے مارا، مارنا، یہ تاکید ہے، ضربت ضربن، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال نو کی، جلستو جلستل، جلستو جلستل عادی، انہوں نے آری لکھا ہے، میں عادی کہہ رہا ہوں، عادی لکھے اب عادی، میں عام بیٹھنے کی طرح بیٹھا، عام جیسے بیٹھتے ہیں نا، جی اور عاری ہو تو میں ننگا بیٹھا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ننگے پیر ہوتے ہیں، ننگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ننگا بیٹھ کر۔ ہمارے پاس ایک کا مزار بڑے ان کو عقیدت لوگ ان کا نام ہی برہنہ شاہ، برہنہ، سبحان برہنہ رہتے تھے۔ نمبر 3 استعمال، نمبر 3 عدد کے لیے، جیسے جلستو جلستن یا جلستین، میں بیٹھا ایک دفعہ بیٹھنا یا 2 دفعہ بیٹھنا، یا جلسات کئی دفعہ بیٹھنا، جلستو جلستن یا جلستو جلستین یا جلستو جلسات۔ اس میں ایک مثال مشہور دے دوں، ضربت علی، جی ایک، جیسے وہاں ایک ہے نا، جی یہ جلستن ایک، ضربت عدد ایک، علی علی مضاف مضاف الیہ۔ ہاں ایک صاحب نے پڑھا تھا ضربت علی، تو میرے والد نے کہا کہ بھئی آپ تو کافر ہو گئے، آپ علی کو مار رہے ہیں، یہاں وہ یہ منصوب ضربت علی یا ضربت علی، میری ضرب، نعوذ باللہ، علی کو، توبہ توبہ، ضربت علی، اکثر خطبہ یہی پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا، ضربت علی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ۔ اب ہم نے اوپر کیا کہا تھا؟ لفظاً، جی ہاں، یا مانن، ہاں یا مانن۔ اب مانن کی ایک مثال لکھ لیں، قعدت جلوساً، میں بیٹھا، بیٹھنا، قعود اور جلوس کا ایک ہی معنی ہے، جی لفظاً مختلف ہے، قعدت جلوساً، مگر مانن کیا ہے؟ ایک ہے، ٹھیک۔ سوال، کیا مفعول مطلق کا فعل حذف ہو سکتا ہے؟ جواب، جب قرینہ موجود ہو تو فعل حذف ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ سفر سے آیا، آپ نے کہا خیر مقدم، یعنی قدمتا خیر مقدم، تو آیا ہے اچھا پلٹنا۔ خیر مقدم کا فعل کیا ہے؟ قدمتا، وہ قدمتا حذف ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آیا ہی تو ہے سفر سے، قرینہ موجود ہے نا، قرینہ موجود ہے، سفر سے ہی تو آ رہا ہے، خیر مقدم۔ یہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، کوئی اگر بندہ تبلیغ سے پلٹ کے آیا، یا انڈیا سے آیا، پاکستان سے آیا، یا گھر واپس آیا، یا امام بارگاہ واپس آیا، تو آپ کہیں گے خیر مقدم، تو وہ سمجھیں گے آپ حوضے کے آدمی ہیں۔ ہاں، خیر مقدم، تو خیر مقدم کے خیر مقدم،
مفعول ہے نا, جی منصوب ہے, کوئی منصوب تو ہم پڑھ رہے ہیں. جی خیر وقت میں جیسے سبحکم اللہ بالخیر صبح کے وقت, مساکم اللہ بالخیر شام کے وقت, عظم اللہ اجورکم جب مجلس میں ہوں, طیب اللہ انفاسکم جب کوئی خطیب تقریر سے آئے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے تو یوں کہیں گے طیب اللہ انفاسکم. آگے جواب میں آپ کہیں گے و انفاسکم, آپ کے بھی جو سانس ہیں اللہ ان کو بھی پاک کرے. مطلب یہ ہے شکر اللہ مساعیکم, اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول کرے, شکر کے قابل بنائے. تقبل اللہ اعمالکم, اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے. جیسے نماز کے بعد ایسے مصافحہ کریں, درود بھی پڑھیں, سب یہ بھی کہیں تقبل اللہ اعمالکم تقبل اللہ اعمالکم. یہ ایٹیکیٹس ہیں حوضے کے. حمام سے نکلے, کوئی آپ کا کلاس فیلو تو آفاکم اللہ یا آفاک اللہ, کیا معنی ہے؟ اللہ آپ کو عافیت رکھے, اچھا صحت سے رکھے. جب حمام سے بیٹھتے ہیں تو یا نعیمن جو بازاری ہے, نعیمن یہ بھی فعل مطلق ہے, یعنی نعمتا نعیمن, آپ کو نعمت مل گئی کہ آپ نہا کے آ گئے واپس خیریت سے, نعمت ہے پاک صاف ہونا. یا معجورین, کسی کو آپ نے کہہ دیا, اس نے آپ کے لیے کوئی خدمت کی, مجلس پڑھی, آپ نے کہا معجورین, اللہ آپ کو اجر دے, آپ کو انشاءاللہ معجور ہوا کیا. یہ سب ایٹیکیٹس, یہ سب ذہن میں رہیں یا نوٹ ہوں تاکہ اس کو اپلائی کیا جائے باقاعدہ. اچھا, یہ سوال کا جواب ہو گیا. جی ہاں. اچھا سوال یہ تو جوازن تھا, اب کیا وجوباً بھی فعل حذف ہوتا ہے مفعول مطلق کا؟ وجوباً جواب مفعول مطلق کا فعل وجوباً حذف ہوتا ہے مگر سماعی ہے, قیاسی نہیں. سماعی ہے, قیاسی نہیں. جیسے شکرن, شکر نہیں کہتے شکرن, جی اصل میں ہے شکر تو شکر. ہاں فعل کیا ہے حذف. یا سقین, یا راعین, سقاک اللہ سقین ورعاک اللہ راعین, عین سے وہ رعیت والا, راعین راعین رعایت. جی شکرن یعنی شکرک اللہ شکرن, یا شکر تو شکرن. سقین سقین سقاک اللہ سقین, اللہ آپ کو سیراب کرے, پانی کوئی پلائے تو آپ کہتے ہیں جی سقین. رعین رعاک اللہ رعین, یہ وجوباً ہے, یہاں پر سماعی ہے. یا حمدن مثلا, حمدن حمدت اللہ حمدن, یا حمدت اللہ حمدن, دونوں ہو سکتے. اسی طرح ایک ہے خیبتن, یعنی خواب خیبتن, ناکام ہونا, جی خواب خیبتن وغیرہ. چلیے یہ پڑھ لیں, اس کے بعد قسم دوم پڑھتے ہیں منصوبات. المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات وہی 12 قسما. دوسرا مقصد اسماء منصوبات میں ہے اور یہ 12 قسمیں. المفعول المطلق, نمبر 1 مفعول مطلق.
والمفعول به نمبر 2 مفعول به، وفیہ وہ مفعول نمبر 3 مفعول فی، ولہ نمبر 4، ومعہ نمبر 5، والحال والتمییز 6 7، والمستثنى 8، وخبر کان واخواتها 9، واسم ان واخواتها 10، والمنصوب بالالتی لنفی الجنس 11، وخبر ما ولا المشبتان بلیس 12۔ ٹھیک ہو؟ القسم الاول المفعول المطلق، قسم اول ہے مفعول مطلق، وہو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ، ایسا مصدر جو اس فعل مذکور کے معنی میں ہو، لفظاً یا معنی۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، وہ قسمیں، اور پہلی قسم یہ ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے۔ تاکید سمجھتے ہیں نا؟ جی پریشرائز کرنا، ضرور کہنا، جیسے ضرب تو ضربن، میں نے مارا مارنا، ضرب تو ضربن۔ وَلِبَيَانِ النَّوْعِ، اور نوع کے بیان کرنے کے لیے اس کو دیکھ جیسے جلست جلست العاری، میں بیٹھا ننگا، ٹھیک ہے، امریکہ والا ہوگا نا کوئی۔ وَلِبَيَانِ الْعَدَدِ، یا ننگا پیر، پیر ننگا کیا کہہ رہے تھے؟ برہنہ، برہنہ شاہ، ہمارے یہاں ننگے پیر ہوتے ہیں، ہاں شالامار میں تھا، شالامار لے نواں والا پیر ننگا بیٹھتا تھا، ننگا بیٹھتا، اور سب سے زیادہ ان کے پاس عورتیں ہوتی، عورتیں جاتی نہیں، جو سڑک پہ ہونے والے، اکثر وہاں عورتیں جاتی آج کے مشوقی، یا ننگے پیر کے پاس۔ ہندوؤں میں بھی جو ایک طبقہ ہے وہ بھی، ہاں ان کے بھی سب پیر ان کے بھی جو رہتے ہیں انہیں بھی۔ سنا وہاں پر برہنہ شاہ جو ہے بہت ایک جو ہے میر مومن کا ایک عالم تھے ایران کے، معلوم وہ آئے تھے، تو وہ سنا جب وہ لشکر میں جو ہے جا رہے تھے، برہنہ شاہ بھی یعنی وہاں پہ ٹھہرے تھے، تو وہ لشکر میں جو قطب شاہ بادشاہوں کی طرف سے جب میر مومن کی سواری کھڑی پہنچی تو اس وقت فوری انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ تو اب بعد میں لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، اب تو برہنہ رہتے تھے، تو لیکن بات یہ ہے کہ میں برہنہ رہتا ہوں اس لیے کہ سب جانور ہیں، چھپایا اس لیے کہ یہ ایک انسان تھا جو تو وہ بھی ایک پتہ نہیں کیا۔ اللہ ناو جلست جلست العاری ولبیان العدد، ایک استعمال مفعول مطلق کا یہ ہے کہ وہ عدد کو بیان کرتا ہے، جیسے جلست جلستن، بیٹھا میں ایک مرتبہ بیٹھنا، اور جلستین یا 2 مرتبہ بیٹھنا، اور جلسات یا کئی دفعہ بیٹھنا۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل، کبھی وہ مانن ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں ہوتا، جیسے قعدت جلوسا، قعدت تو الگ ہے، جلست تو الگ ہے، مگر یہ معنی ایک ہی ہے۔ وقد یحذف، وہی بیٹھا بیٹھنا، وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی فعل اس کا حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ جب قائم ہو جائز طور پر، کقولک للقادم، جیسے کوئی سفر سے پلٹے، قادم یعنی سفر سے پلٹنے والا، خیر مقدم، اے قدمتا قدوما، خیر مقدم اصل میں کیا ہے؟ قدمتا قدوما خیر مقدم، وہ خیر مقدم صفت ہے قدوما کی۔ فخیر اسم تفضیل ومصدریتہ باعتبار الموصوف، خیر اسم تفضیل ہے، خیر و شر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، مصدر کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں مصدریت اس کی بنے گی بے اعتبار الموصوف، قدوماً، وہ کیونکہ مصدر ہے جو موصوف ہے، خیر جو صفت ہے اس سے مصدریت کسب کر لے گی۔
خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. اب المضاف الیہ، یا کیونکہ خیر مضاف ہے مقدم کی طرف، اور مقدم خود مصدر میمی ہے، تو اضافت کی وجہ سے آگے مصدریت آ گئی، یا صفت ہونے کی وجہ سے یا مضاف ہونے کی وجہ سے مصدر کی طرف. وہ مقدم اور قدومن، وہ کیا ہے؟ مقدم یا قدومن. مقدم ہو گیا مضاف الیہ، قدومن ہو گیا موصوف. ووجوباً، اور کبھی حذف ہوتا ہے وجوباً، سماعاً، سنا ہوا ہے عربوں سے، قانون کوئی نہیں. جیسے شکرا و سقیا، آپ نے لکھا حمدن و رعیا، ہے نا، اور خیبہ بھی لکھ لیا. چلیے اب آ جائیے مفعول بہی، نوٹ کر لیں. منصوبات میں نمبر 2 مفعول بہی ہے. مفعول بہی لکھے، نوٹ کریں نا، ہوش کدھر اڑے رہتے ہیں. مفعول بہی، مفعول بہی وہ اسم جس کے اوپر فعل فاعل واقع ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ، جس کے اوپر فعل فاعل واقع ہو. جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. ضرب، میری ضرب کہاں واقع ہوئی؟ زید پر. سوال، مفعول بہی کا فعل حذف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، قرینہ ہو، قرینہ ہو، سمجھ گئے نا؟ قرینہ، قرینہ ہو تو جائز ہے حذف کرنا، اور 4 جگہ واجب ہے حذف کرنا. چار جگہ واجب. نمبر 1 وہ 4 جگہوں میں سے، نمبر 1 سماعی، نمبر 2 تحذیر، ڈرانا، ہے حذر، ہے جو جیم کی بہن ہے، تحذیر، غال، ڈرانے کے لیے. نمبر 3 جب عامل شریطت تفسیر، تفسیر کی کنڈیشن کے ساتھ حذف ہو، تفسیر، اس کی تفسیر ہو جائے. نمبر 4 منادا، منادا، یوسف ہو، عارض عن ھذا قرآن میں ہے نا، یا یوسف ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان 4 کی ذرا وضاحت سمجھ. پہلا ہے، بلکہ 5 مثالیں سمجھ. پہلا تو ہے نا جب قرینہ موجود ہو، اس کی مثال لکھ لی. مثلا کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا گھر سے باہر، آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے کہا من انصر، کس کی مدد کروں؟ جواب میں کسی نے کہا زیدن، انصر زیدن، تو زیدن سے فعل کیا ہوا؟ قرینے کی وجہ سے حذف ہو گیا. یہ تو ہوگی پہلی مثال. من انصر، جواب میں زیدن. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے سماعی. سماعی جیسے، سماعی کیا ہوتا ہے؟ سنا ہوا. امرأن
و نفسا مثال ہے امرأن و نفسہ امرأن جی و نفسہ یہ دونوں کیا ہیں منصوب ہے فعل یہاں کیا ہے حذف ہے کیا تھا دع چھوڑ دے دع مطلب چھوڑ دے جی پکڑ نہیں اس میں چھوڑ دے کیا ہے یہ فعل ہے یعنی دع چھپا ہوا ہے دع عمران چھوڑ دے مرد کو ونفسہ اور اس کو یعنی اس کو خود بھی اچھا یہ پہلی مثال ہوگی دوسری مثال قرآن میں ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ رک جاؤ ٹرینٹی سے یعنی تصریح سے خیر لکم خیر لکم کے پہلے کیا فعل حذف تھا وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ اور قصد کرو اس کا جو تمہارے لیے خیر ہے وَاقْصُدُوا کیا ہے یہاں قرآن کی آیت میں چھپا ہوا ہے حذف ہے وجوباً تیسری مثال اہلاً و سہلاً و مرحبا اتیت اہلاً تو آیا میرے پاس اہل بن کر وجیت سہلاً تو آیا میرے پاس آسانی کے ساتھ وشرفت مرحباً تو مشرف ہوا مرحبا کا سزاوار بن کر وغیرہ یہ چلیے یہ کتنی مثالیں ہو گئی تین تین ہوئے پہلی کیا تھی عمران عمران و نفسہ یعنی دع وہ دع چھپا ہوا ہے دوسری مثال کیا تھی انتہو خیرا لکم یعنی انتہو عن التصریف وَاقْصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ چوتھی مثال اہلاً و سہلاً و مرحبا چلیے نمبر 2 وہ جو واجب ہے جہاں پر جی تحذیر جب ڈرایا جائے جب مفعول بہ کے ذریعے ڈرایا جائے تو تحذیر کے طور پر یہاں وجوباً فعل حذف ہوتا ہے یہ تحذیر دو طریقوں سے ہوتی ہے یہ سمجھ لیں خاص طور پر جی ڈرانا دو طریقوں سے ہوتا ہے یا تو محذر من ہو جس سے ڈرایا جا رہا ہے کو ریپیٹ کر دے جی یا ایسے لفظ کے بعد لے آئیں جو ڈرانے پر دلالت کرتا ہے دونوں کی مثالیں لکھ لیں گاؤں میں جا رہے تھے گاؤں میں جی آگے سانپ نکل آیا جو بندہ آگے تھا پیچھے 25 لوگ پیچھے 26 آگے اس نے چیخ کے کہا طریق الطریق سانپ آ گیا سانپ آ گیا یہ الطریقہ الطریقہ یعنی اتقوا الطریقہ ڈرو سانپ سے الطریق الطریق سانپ سانپ ریپیٹیشن ہو گئی نا جی
دوسری مثال ایاکا والاسدا، شیر آ گیا، سامنے سے جو بندہ آ رہا تھا اس نے شیر کو دیکھا، آپ کی پشت تھی، اس نے کہا ایاکا والاسد، ڈر تو شیر سے. وہ شیر جو ادھر سے آ رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا، ڈر. ایاکا کیا کرتا ہے؟ ڈرانے کے لیے آتا ہے. مولا علی کا بھی جملہ ہے ایاکم والتہم، ہاں تہمتوں کی جگہ اسے ڈر کے رہو. آپ گئے سیر میں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں بدنام جو ہو جاؤں. بدنام تو ہوں گے، سیر میں گئے تو بدنام ہوں گے. تہمت کی جگہوں سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو ڈرانا کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ 2. نمبر 1 ریپیٹ کر دیں معاذرانوں کو. نمبر 2 ایسے لفظ کے بعد لائے جو ڈراتا ہے، جیسے ایاکا، یا مثلا مالکا، مالکا یا ما انت بھی آتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا ما انت وحاذا یا مالک وحاذا، اے ابو لہب خبردار جو اس کو تو نے کچھ کہا میرے بھتیجے کو، یہ ڈرایا. ایاکا زیادہ آتا ہے، مالکا مانتا بھی کبھی کبھی آتا ہے. چلیے یہ کتنے ہو گئے؟ 2 منصوبات میں 2 ہو گئے. یہ نمبر 2 پڑھ لیں، پھر آگے بڑھیں. پہلے پڑھ لیا تھا، پہلے کی تدبیر کر لی کہ نہیں؟ پہلے کے ہاں نہیں، پہلے کی بھی نہیں کی. جی بس یہ. اچھا، القسم الاول، ہاں وہ کر لی. ہاں یہ القسم الثانی المفعول به. اب دوسری قسم ہے مفعول به، وهو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل. مفعول به وہ ہے ایسا اسم جس پر فعل فاعل واقع ہو. جیسے ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو. زید پر کیا ہوا ہے؟ میری ضرب واقع ہوئی ہے، فعل فاعل. کل اصول فقہ بھی شروع ہو گئی، نمبر 1 ہو گئی. اس میں کل یہی پڑھا کہ جہاں فعل من الافعال کا ہونا لازم ہو اسے کہتے ہیں حکم واقعی. نماز اقیم الصلاۃ، حکم واقعی یہ ہے کہ فرض ہے کہ آپ پڑھیں. اور حکم ظاہری کیا ہوتا ہے؟ جس میں مجہول ہے حکم واقعی. اقامت واجب ہے کہ نہیں، مفتی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. علیکم السلام. میں تو ہوں کنفیوز، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا کہ اقامت میں نے نہیں کہی تھی. تو مجتہد کہتا ہے میں اقامت کہہ لیتا ہوں، میں اس کو واجب بھی سمجھ لیتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم ظاہری. وہ فعل الفعل، وقوع فعل فاعل، وہی چیز ہے. وہ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، جیسے ضربت زیدن. وقد یتقدم علی الفاعل کضرب امرا زید، اور کبھی مفعول بہ مقدم ہوتا ہے فاعل پر، جیسے ضرب امرا، یہ امرا مفعول بہ ہے، زید الفاعل ہے. فقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، کبھی فعل مفعول بہ حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کی وجہ سے. جوازن، جائز. جیسے زیدن فی جواب من قال من اضرب، کسی نے پوچھا میں کس کو ماروں؟ زید کو. وہ میں نے مثال دی تھی کس کی مدد کروں. او وجوباً، اور وجوباً حذف ہوتا ہے فی 4 مواضع، 4 جگہوں پر. مواضع جمع ہے وضع کی، موضع کی. یہ نہیں کہتے آپ کا موضع کون سا ہے، اصل میں ہے موضع. موضع ہمارا گاؤں، موضع اصل میں مشہور ہو گیا موضع. مواضع جمع ہے موضع کی، رکھنے کی جگہ.
جگہ وصف سمجھتے نا، وضع جی ہاں۔ رکھنا، یہ دیکھیے یہ وضع، وہ جو کہتے ہیں ہفت مواضع وضو، ہاں ہفت مواضع یہی ہے، بالکل ہفت مواضع. چائے پیئیں گے؟ لانی پڑے ہاں تو لائن ہے. لا دیں. نہیں او وجوب، اچھا او وجوباً فی اربعۃ مواضع، ٹھنڈا پانی اگر آپ چاہیں. 4 جگہوں پر واجب ہے حذف کرنا. الاول سماعی، نمبر 1 سماعی ہے، سماعی نہیں پڑھنا، سماعی نہیں پڑھنا، سماعی یہ یاد رکھیں. قیاسی اور سماعی، جیسے امران و نفسا، اے یعنی دا ہو، اس بندے کو چھوڑ دے، دا چھوڑ دے، ٹھیک. وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، ٹرینٹی سے وَانْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيث، تثلیث کو تو چھوڑ دو، خیر لکم، اور پکڑ لو، وقصدو ارادہ کر لو اس کا خیر لکم جو تمہارے لیے اچھا ہے، یعنی اللہ. انتہوا عن التثلیث ہے وقصدو خیر لکم. وَأَهْلًا وَسَهْلًا، اے اتیت مکانا اہلا وَأَتَيْتَ مکانا سہلا، تو آیا ایسی جگہ پر جہاں کا تو اہل تھا، اور ایسی جگہ آیا جہاں کا تو، جہاں تیرے لیے آسان تھا. اہلن و سہلن اس لیے کہتے ہیں کہ اہلن آپ اہل بن کے آ رہے ہیں، سہلن آسانی سے آ رہے ہیں، تکلف کوئی نہیں. مرحبا بھی وہی ہے. والبواقی قیاسیت، ایک تو ہے سماعی جو پہلا ہے، جی اس میں قانون کوئی نہیں. اب جو 3 پڑھیں گے یہ قیاسی ہے. ان میں 3 میں نمبر 1 تعزیر ہے جو ہم نے بیان کر لیا ہے. جی ہاں. الثانی، دوسری جگہ جہاں واجب ہے فعل کا حذف کرنا، التحذیر، جہاں ڈرایا جائے، خوف کی جگہ. ڈرانے کے لیے کئی لفظ ہیں، انذار بھی ہے، جی ہاں. نذیر کا لفظ اسی سے، نذیر بشیر. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، چاہیے علماء جائیں حوضے میں پڑھیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں. اور اپنی قوم کو کیا ڈرائیں گے؟ اپنی قوم والے تو بلا ہی نہیں رہے، وہ مسجدوں میں قبضہ کر کے غیروں کو بلا رہے ہیں. یہ عجیب، یہ خود شریعت کے خلاف ہے. محل کے عالم کو نگلیکٹ کر کے دوسروں کو بلانا، یہ خود دلیل ہے انحراف از دین کی. وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ، تعزیر وہ معمول ہے جو اتقے سے ڈرایا جائے. اتقے کا معمول ہے ڈرو. تحذیراً مما بعدہ، ڈرایا جائے اس سے جو ما بعد ہو. جیسے ایاکا والاسد، تو ڈر اسد سے، یعنی اتق الاسد، ڈر اسد سے، شیر سے. اصلہ اتق نفسک من الاسد، اصل میں یوں تھا اتق نفسک من الاسد. اور ذکر المحذر منہ مکررن، یا محذر منہ کو یا محذر عنہ، میں نے کہا وہ ایک ہی چیز ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے. من یعنی ایک ہی چیز. محذر منہ کو مکرر کر دیں، ریپیٹ کر دیں. جیسے الطریق، طریقہ، سانپ، سانپ، طریق سانپ کو کہتے ہیں. اب تیسرا اور چوتھا نوٹ کر لیں. نمبر 3 جہاں واجب ہے مفعول بہ کے فعل کا حذف کرنا، جہاں عامل مفعول بہ، جب عامل مفعول بہ، ہاں
شرط تفسیر کے ساتھ حذف کیا گیا ہو. یعنی ضمیر لائی گئی ہو اس محذوف کے بدلے میں گویا ہر وہ اسم جو فعل یا شبہ فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل نے عمل سے دوری اختیار کر لی ہو، اس وجہ سے کہ اس اسم کی ضمیر اگلے فعل میں آ گئی ہے جو اس فعل کی تفسیر کر رہا ہے. تو ایسا مفعول بہ منصوب ہوگا فعل محذوف سے جس کو فعل مذکور تفسیر کر رہا ہے. اس کی مثال لکھے تو پھر صحیح سمجھ میں آئے گا. زیدن ضربتہ، زید کو میں نے اسے مارا ہے. اب دیکھیں اس میں زیدن کے نیچے لکھیں مفعول بہ، مفعول بہ. زید کا عامل لکھے نیچے، اس کے نیچے، ہاں نیچے عامل زید، عامل زید ضربتہ، ضربتہ، ہاں ضربتہ، ٹھیک. یہ ضربتہ حذف ہو گیا. کیوں؟ اس ضربتہ میں ہو ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹتی ہے، اور یہ ضربتہ ہو اس ضربتہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو یہاں واجب ہے کہ یہ ضربتہ حذف ہو جائے. پہلے والا ضربتہ علی شریطۃ تفسیر ہو گیا نا. ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر، زید کا عامل چھپا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تفسیر یہ کر رہا ہے دوسرے والا، اور اس میں ضمیر ہے زید کی. تو زیدن منصوب ہوگا اس فعل سے جو وجوباً معذوف ہے، جس کی تفسیر یہ ضربتہ ہو کر رہا ہے. واضح ہو گئی بات؟ چلیے یہ نمبر 3 ہے. پہلے اس کو پڑھ لیں پھر نمبر 4 پڑھ لیتے، آسان. الثالث، تیسری جگہ جہاں وجوباً فعل محذوف ہوتا ہے، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، جس کا عامل چھپایا گیا ہو شریطۃ تفسیر کی بنیاد پر، وہ تفسیر ہو گئی. شرط یہ عامل چھپ گیا ہے کیونکہ تفسیر ضربتہ کر رہا ہے. وہو کل اسم بعد فعل، ہر وہ اسم جو فعل کے بعد ہو، اور شبہ فعل یا شبہ فعل کے بعد ہو. کون سا فعل یا شبہ فعل؟ یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم، کہ دوری اختیار کر رہا ہے، فارغ ہو رہا ہے وہ فعل اس اسم سے، بے ضمیر ہی، اس کی ضمیر کی وجہ سے، بحیث، اس حیثیت سے، لو سلط علیہ ہوا، اگر اس فعل کو اس پہ مسلط کیا جائے، اور مناسب ہو، یا اس کے مناسب فعل کو، لنصب ہو، اگر ضربتوں کو لے آئے تو زید کو کیا دے گا؟ نصب دے دے گا. نا وہ زیدن ضربتہ، فإن زیدن منصوب بفعل محذوف، پس زید منصوب ہے فعل محذوف سے، وہ ضربتہ، وہ ضربتہ. وَيُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ، اس کی تفسیر کر رہا ہے فعل مذکور ضربتہ، بعدہ جو اس کے بعد ہے، زید کے بعد، وہ ضربتہ. وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب کے لیے بڑی
برانچز ہیں بعد میں پڑھیں گے. کافی یہ شریعت تفسیر یا اشتغال یا فارغ ہونے کا اس میں بڑی لمبی بحثیں ہیں. آج اتنا ہی کافی ہے. چلیے نمبر 4، جہاں واجب ہے کہ فعل معذوف و مفعول بہ کا وہ منادا ہے. منادا ہوتا کیا ہے؟ ایسا اسم جسے حروف ندا میں سے کسی ایک کے ذریعے پکارا جائے. یا پہلے پڑھ چکے ہیں یا زید میں، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے کہا تھا کہ حرف اور اسم سے کلام مکمل نہیں ہوتی، یا زید سے تو ہو گئی. جواب کیا دیا تھا کہ یا قائم مقام ہے ادعو کا، انادی کا، اطلبوں کا، اقصدوں کا. یاد ہے؟ آج وہی درس ریپیٹ ہوگا. جیسے یا عبداللہ، یا عبداللہ کو کس نے نصب دیا؟ عبداللہ کو کس نے نصب دیا؟ یا نے. اصل میں کیا ہے؟ ادعو، پکار رہا ہوں عبداللہ کو. یوسفوں کو تو نصب نہیں دیا، وہ تو یوسف، وہ تو اس میں یا حذف ہے صرف اس کی. ہاں عبداللہ السلام. چلیے یا رجلن خذ بیدی پڑھ چکے ہیں. اندھے کا کہنا کہ اے مرد میرا ہاتھ پکڑ، یہ نکرا غیر موصوفہ ہے. کہہ رہے کوئی بھی مرد ہاتھ میرا پکڑ لے، خواہ وہ تیسری قوم کیوں نہ ہو. کیا ہے وہ جو حسنین بن گیا، وہ جو لڑکی لڑکا بن گئی ہے. حسن صفیہ نہیں جو ہاں ٹرانسیکشول، کیا کہتے ہیں ٹرانسیکشول، وہ لڑکی لڑکا ہو گئی. نہیں تو ویسے فی الحال تو ویسے ہی لڑکا ہی تھا شاید. وہ خسرا نہیں کہتے، ابھی وہ بردر حسنین ہو گیا، پہلے وہ سسٹر صفیہ تھی. اس کے بعد ایسے ہی اس میں ہو کے جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا میرا کل ہو گیا. ہاں میرا کل کہاں سے ہو گیا؟ صحیح. غالب نے اس لیے کام کو معلوم ہے جنت کے بہلانے کو یہاں پہ یہ بہت اچھا. یہ واجب ہے یہاں پر عبداللہ کہنا. ٹھیک. سوال، حرف ندا کہاں حذف ہو سکتا ہے؟ جہاں قرینہ ندا موجود ہو وہاں حرف ندا حذف ہو سکتا ہے. یوسف و آرزان ھذا، اے یوسف اس سے دوری اختیار کر. آپ نہیں پکارتے اپنے بچے کو حسن مثلا، آپ کہہ رہے ہیں جی، تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یا حسن، یا نہیں کہتے آپ کے فرزند کا نام کیا؟ جی ہادی.